آج ایک اور حصہ جو کہ انسان کے داخل میں ہوتا ہے مگر وہ اپنے باہر سے مدد لیتا ہے، وہ صبر کی طاقت ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو مدد مانگو، کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ اور پھر پروردگار ان اللہ مع الصابرین، کہ پروردگار بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہ اگر تم نے صبر کو قائم کیا تو پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ دوسری آیت میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر کی، کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اس کا اجر جو بغیر حساب، یعنی اس کا اتنا اجر ہے کہ اس کو قید نہیں کیا گیا۔ یعنی صبر جو ہے ایسی طاقت ہے۔ صبر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ صبر 3 طرح کا ہے۔ پہلے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر چکے، مگر کیونکہ ہم انسان ہیں، غافل ہیں، غفلت میں ہیں، چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تکرار ضروری ہے، اور کربلا بھی اسی لیے تکرار کی جاتی ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، ان جنگوں کو یاد رکھیں۔ صبر 3 طرح کا ہے۔ پہلا صبر معصیت پر، گناہ پر صبر ہے۔ دوسرا صبر عبادت پر ہے۔ تیسرا صبر مشکلات پر ہے۔ یعنی جو انسان گناہ اس کے سامنے حاضر ہو اور وہ صبر کرے، گناہ نہ کرے، خدا کے نزدیک اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ یعنی گناہ آپ کے سامنے تھا، آپ نے نگاہ کو جھکا دیا۔ آج کل کیونکہ ہماری گفتگو جوانوں سے ہوتی ہے، ہم نے جوانوں سے گفتگو کرنی ہے۔ آج آپ کے سامنے ٹی وی، میڈیا، موبائل، ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، مگر خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنی روح کی حفاظت کیجیے، خدا کی خاطر اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا، اگر آپ نے خدا کی خاطر اپنی آنکھوں کو بچایا یعنی آپ نے صبر کیا، آپ یقین کریں صبر کا اجر خدا کی بارگاہ میں بغیر حساب ہے۔ یعنی اتنا اجر ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ اپنی آنکھوں کو، کیوں؟ کیونکہ اصل انسان کی طاقت اس کی روح ہے۔ اگر اس کی روح مضبوط ہے تو وہ پھر ہر جگہ خدا کا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی روح مضبوط نہیں، وہ پھر جتنا بھی طاقتور بن جائے، وہ فرعون بن جائے جو اپنے آپ کو رب العالیٰ کہنے لگے، وہ بھی جب پانی میں ڈوبتا ہے تو کہتا ہے موسیٰ نے تمہارے رب پر ایمان لے آیا، میں بھی تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہراً جتنا بھی بادشاہ تھا تو کمزور، روح کمزور تھی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ دربار میں داخل ہوئے تو گھبرا گیا، مگر میرے حضرت موسیٰ نے جانے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں کہا، پروردگار میرے زبان میں وہ طاقت دے کہ میں اس سے جو گفتگو کروں اس پر اثر انداز ہو سکے۔ جب حضرت فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ نے گفتگو کی تو فرعون دنگ ہو گیا۔ آپ کے سامنے ماجرا ہے کس طرح اژدہا پھینکے گئے، رسیوں کو بدل دیا گیا، مگر جیسے ہی میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن کر اس نے سانپوں کو نگل لیا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ اتنے عرصے صبر کرتے رہے، جب وقت آیا تو ان کو سب کچھ عطا کیا گیا۔ حضرت ایوب کتنا صبر کیا حضرت ایوب نے ان مشکلات پر جو ان کو عطا کی گئی۔ لوگوں نے ان پر الزام لگانا شروع کر دیے، لوگوں نے کتنی ان کے اوپر الزام تراشیا، بدن مریض ہو گیا، ساری چیزیں، مگر حضرت ایوب کا صبر اتنا اوپر ہو گیا کہ صبر ایوب کے نام سے صبر مشہور ہو گیا۔ یعنی صبر جو ہے وہ ایوب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو صبر انسان کی روح کو طاقت دیتی ہے۔ گناہوں سے صبر کیجیے، جلدی نہ کیجیے۔ یہ لذتیں تھوڑے دنوں کی ہیں، یہ لذت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں، آنکھ تھوڑی دیر کے لیے، بعد میں پشیمانی ہے، بعد میں شرمندگی ہے، بعد میں روح اپنے آپ کو کوستی ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھتا جو ہے انسان، وہ ایک تیر ہے شیطان کا جو انسان کی روح پر پیوست ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی روح پر یہ تیر پیوست ہو تو کس طرح انسان نماز کی حالت میں خدا کی بارگاہ میں سجدے کرے گا۔ اسی لیے گناہ معصیت میں صبر کرے۔ دوسرا صبر عبادت میں صبر ہے۔ عبادت میں صبر کیا ہے؟ عبادت مشکل کام ہے، عبادت آسان نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز فجر کی پڑھنا سخت ہے، سردیاں آنے والی ہیں، نہیں اٹھا جائے گا گرم بستر چھوڑ کر آپ سے، مگر
مطلب کیا ہے؟ پروردگار کہتا ہے کہ اس عبادت میں صبر کرو، میں تمہیں اجر بغیر حساب دوں گا، اجر تمہیں اتنا ملے گا کہ تم اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ عبادت میں صبر کیجئے، گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، صبر کیجئے، کاموں کو ترک کیجئے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیجئے۔ ماشاءاللہ صبر ہے یہ عبادت کے اندر۔ عبادت خود جب آپ عبادت کریں گے تو آپ کے اندر صبر لے آئے گی۔ دیکھیں خود قرآن عام بات نہیں کرتا، قرآن جاویدہ بات کرتا ہے، قرآن معجزہ ہے آخرت تک کا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ یعنی صبر اور نماز سے مدد مانگو، یعنی یہ وہ دو طاقتیں ہیں کہ جس کو تم نے پکڑا تم خود بخود طاقتور ہو جاؤ۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، خدا نے بھی یہی کہا ان اللہ مع الصابرین، یعنی خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بے صبر ہو جائیں تو پھر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ انسان غصے کی حالت میں، تیش کی حالت میں، کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، انسان گھر کے اندر مشکلات ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر ناچاکی ہو جاتی ہے، لیکن انسان اگر صبر کا دامن کھول بیٹھے تو یعنی اس نے اپنے آپ کو خدا سے دور کر دیا، دور کر دیا۔ یعنی جب آپ ان آیتوں کا مصداق نہ بنے تو پھر آپ ان کے مد مقابل میں کھڑے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شروع کی مجالس میں، اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آئے کہ ان آیتوں کا مصداق بن جائے۔ یعنی آج 1400 سال گزرنے کے بعد ان آیتوں کے آپ مصداق بنے، یعنی یہ آیتوں آپ کہہ سکیں گے پروردگار ہم بھی ان آیتوں کے مصداق ہیں، کیونکہ ہم تیری بارگاہ میں صبر کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تیسری صبر کی کیٹیگری مشکلات کا صبر، اولاد کا نہ ہونا، مریض ہونا، تنگ ہونا، فقر ہونا، ناامنیت ہونا، معاشرے کی مشکلات، یہ ساری مشکلات ہیں۔ ان مشکلات پر جو صبر کرتا ہے، پابند رہتا ہے، خدا اس کو بھی اجر بغیر حساب دیتا ہے۔ اور یہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک قرآنی آیت ہے کہ جس کے اندر یہ وہ صبر کرنے والے ہیں کہ خدا ان کو صبر جب کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں صبر کرنے والے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ پھر آگے پروردگار کہتا ہے کہ میں بھی انہی کی ہدایت کرنے والا ہوں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں درود بھیجو اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعا آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے اور آپ ان آیتوں کے مصداق بنے تو آپ کو ان خصوصیتوں کو، ان فضیلتوں کو اپنے اندر ڈالنا پڑے گا۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو انبیاء کی فضیلتیں تھیں۔ انبیاء نے صبر کیا، لوگوں نے انبیاء کو اذیتیں کی، انبیاء کے اوپر پتھراؤ کیے، انبیاء کو تنگ کیا، انبیاء کے گھر والوں کو تنگ کیا، مگر انبیاء نے صبر کیا۔ کیوں صبر کیا؟ کیونکہ ان کا کوئی ذاتی کام نہیں تھا، ان کا یہ کام خدا کے لیے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، ان کو زندان میں ڈال دیا گیا، زندان میں صبر کیا، پھر ان کو مصر کا خزانچی بنا دیا۔